اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مطففین کی جو مختصر سی تفسیر ہے یا اس کا جو تعارف ہے اس کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیریز ہے مختصر تعارف کی سوروں کی، اس میں جو ہمارا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ جو سورے ہیں قرآن کے، خاص طور سے جو مختصر سورے ہیں، ان کے اندر جو خداوند عالم نے موضوعات کو بیان فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں، تاکہ جب ہم سوروں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں تو ہم کو معلوم ہو کہ سورہ جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اندر خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے، کیا جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اگر اس کی ایک مفصل اور تفصیلی جو ہے وہ تفسیر کی جائے تو پھر بہت اس میں طوالت ہوگی، اس میں وقت جو ہے وہ لگے گا، اور شاید بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ جو اس کو سن سکیں اور وقت کو اتنا دے سکیں۔ تو اس میں ہمارا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ مختصر سی کچھ جو باتیں ہیں سورہ کے بارے میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں، موٹی موٹی سی، کہاں پہ نازل ہوا ہے، شان نزول کیا ہے، اور سورہ کے اندر جو ہے وہ سب سے اہم ترین جو موضوع ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے، یا جو موضوعات ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے بنا وقت کو اور ضائع کیے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ مطففین کا جو ایک اہم ترین جو موضوع ہے خداوند تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کے اوپر گفتگو مختصر سی کی جائے، اور اس سے اپنی ہدایت کو بڑھایا جائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اذان محترم، یہ آپ نے جو ہے وہ سورہ مطففین کی 6 جو شروع کی آیتیں ہیں ان کو سماعت فرمایا۔ یہ جو آیات ہیں یہی اس سورہ کے مین موضوع اور اہم ترین جو موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں۔ تو خداوند عالم اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو مطففین ہیں۔ مطففین کا مطلب ہے وہ لوگ کہ جو جب تولتے ہیں تو اس کو کم تولتے ہیں، یعنی جب وہ کبھی کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، اور پرانے زمانے میں عام طور سے، بلکہ ابھی بھی بہت سی چیزیں جو ہم خریدتے ہیں وہ تول کے خریدتے ہیں، اور جب ہم تول کے خریدتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں امکان ہے کہ جو تول کے ہم کو دے رہا ہے وہ جس چیز کو دے رہا ہے وہ کم دے دے۔ اس کے بہت سے مختلف جو ہے وہ طریقے ہیں جو ہم سب جانتے بھی ہیں اور ہم نے دیکھے بھی ہیں۔ تو خداوند عالم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وائے ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یعنی جو چیز ان کو دینا چاہیے ہے پوری، وہ کم مقدار میں دوسروں کو دیتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ خیانت جو ہے وہ کرتے ہیں، اور خداوند عالم کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے خدا جو ہے وہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یعنی وائے ہو کم تولنے والوں کے اوپر۔ اور پھر خدا ان کی ایک اور صفت جو ہے بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جب خود لیتے ہیں کسی چیز کو، کسی مال کو، تو اپنا حق جو ہے وہ پورا لیتے ہیں، لیکن جب جو ہے وہ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ جب تولتے ہیں تو اس کو کم تولتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو گھاٹے میں مبتلا کرتے ہیں اور خسارت میں مبتلا کرتے ہیں، لاس میں ڈالتے ہیں۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی آخرت کو بھول گئے، یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ
ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جب رتی برابر بھی کوئی چیز خداوند عالم چھوڑے گا نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہوگی وہ خداوند عالم جو ہے وہ اس کو لے کے آئے گا اور دکھائے گا کہ دیکھو تم نے یہ کیا کیا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ایک دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, دوبارہ جو ہے وہ ان کو لایا جائے گا اور وہ ان کا حساب کا دن ہوگا. لیوم عظیم, وہ دن بہت عظیم دن ہوگا. وہ دن جو ہوگا بہت ہی سخت دن ہوگا, بہت ہی عظیم دن ہوگا, جس کو خدا عظیم کہہ رہا ہو. آپ خود غور کیجئے, لیوم عظیم کا مطلب یہ کہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ بہت ہی عظیم دن ہے, تو جب جس چیز کو خدا عظیم کہہ رہا ہو تو وہ کتنی عظیم ہوگی. یہ ہمارے لیے غور کرنے والی بات ہے ضرور. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن ہوگا کہ جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. جب انسان اپنے پروردگار کے آگے کھڑا ہوگا, سامنے کھڑا ہوگا, اور اس سے حساب لیا جائے گا اور اس کو حساب پیش کرنا ہوگا. اور اس دن جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی انسان جو ہے وہ نہیں بھاگ سکے گا. تو اس موضوع کے اوپر جو ہے واقعاً ہم کو غور کرنا چاہیے ہے. اور یہ جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے جو مسلمان برادران ہیں اس چیز کے اوپر غور کریں کہ یہ جو ہے وہ کام کسی بھی طرح سے مسلمانوں والا کام بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ اب جو ہے اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو ہم کو اس سے یہی پتہ چلتا ہے, آگے کی جو آیات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا فساد فی الارض ہے. یعنی زمین میں کرپشن کا, فساد کا پھیلانا ہے ایک طرح کا. کیونکہ یہ جو انسان کرتا ہے کام تو یہ وہاں پر نہیں رکتا ہے. یعنی جب ایک آدمی اس طرح کی خیانت کرتا ہے تو اس کے جو آثار ہیں, اس کے جو نتیجے ہیں وہ بہت دور دور تک کے جاتے ہیں, جو انسان جو ہے وہ کبھی شاید سمجھ میں اس کے نہیں آتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا ہے. تو اس چیز کی جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے بہت جگہ پر جو ہے وہ مذمت کی ہے, کئی جگہ پر مذمت کی. اور اسی طرح سے آپ اگر غور کریں تو جناب شعیب کی جو قوم ہے, جناب شعیب کی قوم کا جو ایک گناہ تھا اس میں سے ایک یہی گناہ تھا کہ وہ جب تولتے تھے تو جو ہے وہ کم تولتے تھے, اس میں جو ہے وہ ڈنڈی جو ہے مارتے تھے جس کو کہتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. یعنی ایک دم صاف جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تولو تو پیمانے کو حق کے ساتھ جو ہے وہ تولو, حق اس پیمانے کے حق کو ادا کرو. پیمانہ یعنی میجرمنٹ, یعنی اس کی ناپ جو ہے, جب جو ناپو تو اس کو پوری طرح سے ناپو, جب جو ہے وہ تولو تو اس کو پوری طرح سے تولو, اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, اور لوگوں کو کے حق کو جو ہے وہ یعنی زبردستی بلا وجہ جو ہے وہ نہ مارو. خداوند عالم جو ہے اس کو کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتا ہے. تو اس طرح وزن کرتے وقت اور چیز کو پیمانے سے ناپتے وقت تولنے کو اور انصاف کو نظر انداز کرنے کو فساد فی الارض سے خداوند عالم نے اسی آیت میں تعبیر کیا. پھر آخر میں کیا کہتا ہے, وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, یعنی اس زمین کے اوپر جو ہے وہ فساد برپا نہ کرو. یہ ایک طرح کا فساد ہے. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ سورہ جب ہم رحمان کی تلاوت فرماتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ رحمان میں بھی خداوند عالم نے اس چیز کو باقاعدہ عرض کیا ہے, باقاعدہ جو ہے وہ بنایا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, اس نے جو ہے وہ آسمان کو جو ہے وہ بنایا, اس کو بلند کیا, اور اس میں جو ہے ہر چیز کو ایک میزان اور ایک حساب کے ساتھ جو ہے وہ رکھا, تاکہ اس کا حساب جو ہے وہ میزان جو ہے بیلنس جو ہے برابر رہے. اور پھر اس کے بعد خدا کہتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, اس میں سرکشی نہ کرو. یعنی میزان کے اور بیلنس کو برہم نہ کرو, بیلنس کو امبیلنس میں تبدیل نہ کرو, بگاڑو نہیں. اگر بیلنس کو بگاڑو گے تو پھر یہ ایک طرح کا فساد ہے کہ جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے.